راہل میری دوسری بیوی کا بیٹا تھا۔ میری پہلی بیوی میرے جڑواں بچوں کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے فوت ہو گئی۔ اب تو جڑواں بچوں کی پرورش کوئی آسان بات نہ تھی۔ میری بوڑھی ماں گھر سنبھالتی یا پھر میرے دونوں بچوں کو، لہٰذا انہوں نے میری شادی خالہ زاد مہرو سے کر دی۔ مہرو کا ایک بیٹا تھا، راہیل، جو 7 یا 8 سال کا تھا۔ جب مہرو سے میری شادی ہوئی تو اماں بولیں، بیٹا مہرو بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو حقیقی ماں کی طرح سنبھالے گی، مگر بس اس کے ساتھ وہ بذات راہل بھی آئے گا۔ اب جب وہ تیرے 2 بچوں کو سنبھال رہی ہے تو تجھے اس بذات کی ذمہ داری تو لینی ہوگی۔ بذات لفظ سن کر میرے دل میں اس معصوم بچے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ جب شادی کے بعد راہل مہرو کے ساتھ آیا تو وہ بہت پیارا اور خوش اخلاق بچہ تھا۔ میرے برے رویے کے باوجود وہ مجھے پیار کرتا، میرے سامنے اخبار رکھتا۔ جب میں آفس سے آتا تو وہ دوڑتا ہوا میرے لیے پانی لاتا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا تو راہل دوڑتا ہوا اپنی ماں مہرو کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اماں یہ بذات کیا ہے؟ اس بذات لفظ سے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں مہرو کے جواب کا منتظر تھا کہ آخر وہ کیا کہتی ہے۔ مہرو بولی، بیٹا جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے نظر نہ لگے تو وہ اسے بذات کہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ راہیل کے معصومانہ چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اب وہ مزید اماں کے پاس جانے لگا، ان کا خیال رکھنے لگا، ان کی مزید عزت کرنے لگا۔ جب اماں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تو وہ جائے نماز بچھا دیتا، تو کبھی اماں کھانسی تو کھانسی پہ ان کے لیے پانی لے آتا۔ ایک دن اماں نے یہ سب دیکھا تو کہا کہ چل بذات کیا ڈرامہ کرتا ہے، جاؤ جا کر کچھ پڑھ لکھ لو، کیا ساری عمر میرے بیٹے کے پیسوں پر پلتا رہے گا؟ یہ بذات لفظ سن کر راہیل نے اماں کو گلے لگایا اور گال میں بوسہ دے کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اماں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، مگر پل بھر میں غائب ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں بیٹے اور کتنے بدقسمت ہیں ہم۔ چھوٹے بچے کے دل میں اس کی ماں نے ہمارے خلاف کوئی بدگمانی نہیں ڈالی، مگر مجھ کڑیل مرد کے دل میں میری ماں نے ایک معصوم بچے کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ مجھے جوتوں کا بہت شوق تھا، میرے پاس طرح طرح کے جوتے تھے۔ راہیل کو جب ہی موقع ملتا تو وہ میرے جوتے پالش کرتا۔ ایک دن وہ دل جمی سے جوتے پالش کر رہا تھا کہ میری نظر اس پر پڑی۔ میں نے خوش ہو کر اسے 500 کا نوٹ دیا، اور پھر اس بات کی اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے پورے گھر میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دیا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ مہرو میرے دونوں بچوں کو ماں کی طرح پیار کرتی، مگر راہیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے اسے کبھی پیار نہیں کیا تھا، لیکن میں اس کی ہر خواہش پوری کر دیا کرتا تھا۔ عمر اور علی میرے 2 جڑواں بیٹے ہیں، اب جوان ہو چکے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ملک گئے ہیں، جبکہ راہیل صرف میٹرک پاس تھا۔ میرے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آگے نہ پڑھ سکا۔ وہ محلے بھر کا لاڈلا تھا۔ آخر وقت اماں کو ہم سے چھین لیا۔ اماں کے آخری وقتوں میں راہیل نے ان کی بڑی خدمتیں کی تھیں، گود میں اٹھا اٹھا کر اسپتال لے جاتا تھا۔ میرے دونوں بیٹے جو امریکہ گئے وہیں کے رہ گئے، مگر راہیل ہمیشہ ادھر میرے پاس رہتا۔ قدرت نے انوکھا کھیل کھیلا، مجھے فالج کا اٹیک ہوا، چمکتے بوٹ پہننے والے پیر مفلوج ہو گئے۔ جس انا کے بت کو میں سالوں سے نہ توڑ پایا، وہ اللہ نے توڑ دیا۔ اتنے نوکروں کے باوجود بھی میری خدمت راہیل ہی کرتا تھا۔ ایک دن راہیل میرے لیے چمڑے کا جوتا لے آیا۔ وہ جوتے مجھے پسند تو آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جوتے کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جوتوں کی فیکٹری میں لے گیا۔ وہاں ورکر راہیل کو دیکھتا تو سلام سے سر کہتا۔ اس کے بعد مجھے ایک آفس میں لے گیا جس کا مینیجر راہیل کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے بولا، یقیناً سر آپ نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے جو آپ کو راہیل سر جیسا بیٹا ملا۔ یہ فیکٹری راہیل کی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا تو راہیل بولا، جب آپ کے من پسند جوتے خراب ہوئے تو میں جوتے مرمت کروانے والے کے پاس لے گیا، اور اس موچی نے ایسی اعلیٰ کاریگری کی کہ آپ نے مجھے بدلے میں انعام دیا۔ بس اسی دن سے میں ان صاحب سے جوتے بنوانے کا ہنر سیکھتا گیا اور آج اس فیکٹری کا مالک ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اصل بذات کون ہے۔ راہیل تو اعلیٰ ذات تھا جس نے سگے بیٹے سے بڑھ کر مجھے چاہا۔